محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلا شبہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ وہ ہر حال میں معاشرے میں امن و انصاف اور شانتی اور سلامتی کو قائم رکھنے پر زور دیتا ہے، لیکن جو لوگ امن اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کریں اور کسی صورت میں معاشرے میں عدل کو قائم نہ کرنے دیں، ان کو تنبیہ بھی کرتا ہے، ان کے خلاف جنگ بھی کرتا ہے اور ان سے لڑنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات ہیں جو ظالموں کے خلاف لڑنے اور جہاد کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ دشمنان اسلام نے ان آیتوں کو دا سورڈ ورسز، تلوار والی آیتوں کا نام دیا ہے۔ ان آیتوں میں سب سے بہترین انتخاب سورہ انفال آیات 55 تا 61 کی تلاوت، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ان آیتوں کا شان نزول کیا ہے اور ان آیتوں میں خطاب کن کافروں اور مشرکوں کو بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے: ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ بس یہ لوگ اگر تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور اے مسلمانوں، جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بدھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے خوف زدہ کر دو۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
علماء کرام نے صراحت کی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں قتال اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور مخالفوں کو سختی سے کچلنے کی تاکید کی گئی ہے، ان سے مراد عام طور پر وہ کفار اور مشرکین ہیں جنہوں نے آغاز اسلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی بھرپور مخالفت کی، انہیں مکے میں تمام بنیادی حقوق سے محروم رکھا، اپنی سازشوں سے اسلام کو کچلنے کی پوری تدبیر کی، مسلسل ظالمانہ اقدامات سے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں اور آخر میں 622 عیسوی میں اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جائیں۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 90 جنگی مہموں میں پھنسایا، جن میں سے 27 جنگوں کی قیادت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کرنی پڑی۔ اگرچہ ان جنگوں میں دشمنوں کے کل 216 افراد مارے گئے اور 138 مسلمان شہید ہوئے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی مستقل جنگ و جدال میں گزری۔ اعلان جنگ کی یہ مسلسل کیفیت کفار اور مشرکین کی جانب سے تھوپی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو اپنے دفاع پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ فاتح مکہ کے 13 سالہ دور میں مسلمانوں کو مکے کی زندگی میں اس بات کی سخت تاکید کر دی گئی تھی کہ مقابلے کے لیے وہ ہتھیار نہ اٹھائیں اور دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت، افہام و تفہیم اور خوبصورت طریقے سے بحث و گفتگو کے ذریعے اس قرآن کو ہتھیار بنا کر مشرکوں کے خلاف جہاد کریں۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، الفرقان آیت نمبر 52۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف زبردست جہاد کریں۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ کے مطابق ساورن سپریم پاور آف دا اسٹیٹ، حاکم اعلیٰ تسلیم کر لیے گئے، تب ذی الحجہ سنہ 1 ہجری میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ اب وہ مدافعانہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ قرآن نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، سورہ الحج۔ فرمایا اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ سورہ انفال کی وہ آیتیں جن کی تلاوت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، ان میں ان منکرین حق کے خلاف اعلان جہاد کیا گیا ہے اور انہیں سبق سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک مدینہ کے یہودی ہیں۔ ناظرین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہودیوں سے معاہدہ کیا باہمی تعاون کا، باہر سے جنگ ہونے والی ہو تو مدینہ کو دفاع کرنے کا، اور ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث تسلیم کرنے کا۔ لیکن دینی و مذہبی حیثیت سے یہودیوں کو تمام حقوق برابر دیے گئے اور ہر طرح کی انہیں آزادی فراہم کی گئی، مگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کھلے دل سے کبھی قبول نہ کیا۔ مدینہ کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو کچلنے کے لیے ہر طرح کی خفیہ سازشیں کیں۔ اوس اور خزرج کے 2 قبیلوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، منافقوں کے ساتھ مل کر قریش مکہ کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کی دعوت دی، حتیٰ یہاں تک پہنچ گئی کہ بنو قینقاع کے یہودیوں نے اپنی بازاروں میں مسلمان خواتین کی عزت سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، اور ایک موقع وہ آیا کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ ان مسلسل سازشوں
اور ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے خلاف اعلان جہاد کرو، یہ جہاں ملیں ان پہ قابو پاؤ، اور جب میدان جنگ میں ان پر قابو پا لو تو سخت سخت سزا کے یہ مستحق ہیں۔ ناظرین محترم، اس بات پر علماء اسلام کے درمیان ہمیشہ سے اتفاق رہا کہ مجرد کفر اور شرک کسی کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کسی شخص کے خلاف کوئی پرتشدد کارروائی یا جہاد یا جنگ اس بنا پر نہیں کی جا سکتی کہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے اور کفر و شرک پر اس کا عقیدہ ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں مفکرین کرام، علماء اعظام، فقہائے صد احترام کا اس پر اتفاق رہا ہے، کسی شخص کو بھی طاقت کے بل پر، ہتھیار کے ذریعے، ترغیب اور تحریب کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے بھی پرتشدد کارروائی کر کے اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک نے ایک واضح اصول متعین کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی دھونس دھاندلی نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے۔ طاقت کا استعمال کر کے کسی کو مسلمان بنانا قرآن نے اسے غلط قرار دیا، بلکہ اس کے آگے بڑھ کر قرآن نے یہاں تک کہا کہ وہ غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، دوسرے مذہب کے ماننے والے جو تم پر ظلم نہیں کرتے، جو تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تمہیں بنیادی حقوق سے محروم نہیں کرتے، تمہیں اجازت ہے کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، عام انسانی حقوق کی ادائیگی کرو، اور اس معاملے میں مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہ کرو۔ ایسے لوگ مسلمانوں کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت 8 میں اللہ رب العزت نے صراحت سے اعلان کیا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہر حال میں تمام غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کیا جائے۔ اگر وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، اگر وہ تم پر ظلم نہیں کرتے، تمہارے بنیادی حقوق سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ اور نیکی کے کاموں میں ان کی مدد کرو۔ اسلام اپنے بندوں کی ضمیر میں، اپنے خاندانی نظام میں، اپنے ملکی قانون میں، بین الاقوامی تعلقات میں، ہر جگہ، زندگی کے ہر شعبے میں امن و سلامتی، محبت اور بھائی چارہ کے پھول کھلانا چاہتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے باہمی معاملات کو استواری اور ان کے درمیان الفت اور محبت کی بنیاد پر تشکیل دینا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کے درمیان محبت، ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر اس کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی حدیث پاک میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو،
ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ رب العزت اپنی صفت میں رحمان ہے، رحیم ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، اور بار بار قرآن پاک میں اپنی ان صفتوں کا اور دوسرے نیک ناموں اور اسما کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ اس کے بندوں میں اللہ کی صفت کا عکس دکھائی دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت اپنے اس خصوصی احسان کا ذکر کرتا ہے کہ وہ رحیم ہیں، وہ نرم خو ہیں، وہ شفیق اور مہربان ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے آل عمران آیت 159 میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محض اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم سخت دل ہوتے، تند خو ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ سورہ توبہ میں آیت 128 میں رسول رحمت کی اس خصوصی صفت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر احسان گنایا۔ دیکھو، تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہارے اندر سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بڑا شاق گزرتا ہے، تمہاری فلاح اور بہبود کا وہ حریص ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ یہ رحمت، یہ مہربانی اور یہ شفقت صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، اس کے مخاطب دنیا کے سارے انسان ہیں، خواہ وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی ملک کے باشندے ہوں، کسی قبیلہ، کسی خاندان، کسی رنگ اور کسی جغرافیہ کے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ مسلمان رحم کرنے والے لوگ ہیں، ان پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسلام انسانوں ہی کے ساتھ رحم کرنے کا حکم نہیں دیتا، تمام مخلوقات کے ساتھ رحم اور مہربانی کا سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہر زندہ چیز کے لیے انسان کے دل میں رقت، نرمی، گداز، شفقت، محبت اور بشاشت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فیہا فشرب ثم خرج فاذا کلب یلہس یأکل الثری من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما بلغ بی فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفیہ فسقى الكلب فشکر اللہ له فغفر له۔ قالوا یا رسول اللہ وإن لنا في البہائم اجرا قال نعم فی کل ذات کبد رطبۃ اجر۔ یہ وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں محدثین نے اپنی الجامع الصحیح میں نقل کی ہے، صحیح ترین حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جس سے انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہمدردی اور نرمی کا اظہار ہوتا ہے، جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دی۔ فرمایا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کسی راستے پر جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے ایک کنواں دیکھا، اس میں اتر گیا اور پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا گرمی کے مارے زبان نکالے ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا
پیاس کے مارے اس کتے کا وہی حال ہے جو تھوڑی دیر پہلے میرا تھا۔ بس یہ سوچ کر وہ کنویں میں کود گیا۔ اپنے موزے کو اس نے پانی سے بھرا، پھر اسے اپنے منہ سے پکڑا اور باہر آ کر اس موزے کو نچوڑ کے اس نے کتے کے منہ میں پانی ڈال دیا۔ کتے کی پیاس بجھ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس جذبے کی بڑی قدر کی اور اسے بخش دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا حکم ہے اور اس کا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ جاندار کے بارے میں نرمی کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ کسی انسان کے اندر محبت، شفقت اور مہربانی کے جذبات ابھارنے کا اس سے آخری لمٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کارنامہ اسی عقیدے کا ہو سکتا ہے جو خالق کی وحدانیت اور مخلوق کی وحدت پر ایمان رکھتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اعلان فرمایا، ایک بنیادی قدر کے طور پر، one of the most important human values incorporated in the Holy Quran and in the body of Hadith. The Prophet declared, الخلق كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله۔ اے لوگو، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کے خاندان، اس کی فیملی، اور تمام لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ نے اس پوری خلقت کو، تمام مخلوق کو، تمام انسانوں کو بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی امتیاز کے، مذہب، رنگ اور نسل کے درمیان کوئی امتیاز کیے بغیر اس نے اسے اپنا خاندان قرار دیا ہے۔ اور ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس خاندان کے تمام افراد اور ممبر سے حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی اور حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے پسندیدہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے تمام بندوں سے محبت کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے قریب سے ایک بار ایک جنازہ گزرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ہم بھی احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے گزارش کی، یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اولیست نفسا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے تعجب سے کہا، کیا یہ انسان نہ تھا؟ جب بھی تم جنازہ دیکھو احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ رسول رحمت کی یہ تعلیمات، اسی سے معاشرے میں امن، آشتی اور سلامتی پیدا ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔